ماہ شوال میں کسی بھی دن کسی بھی وقت یہ تسبیح جو شخص پڑھتا ہے، ماہ شوال ختم ہونے سے پہلے ارب پتی بن جاتا ہے۔ 35 لوگوں کا آزمودہ وظیفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ قرآن کی آیت پڑھنے سے سارا دن آپ کے پاس اتنا رزق آئے گا، اتنی دولت آئے گی کہ آپ گنتے رہیں گے، کبھی دولت ختم نہیں ہوگی، کبھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ اللہ پاک اتنی برکت پیدا فرما دیں گے آپ کے رزق میں، آپ کی دولت میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے روزگار میں کہ سارا دن آپ دولت کو گنتے ہی رہیں گے، رزق کو گنتے ہی رہیں گے۔ یہ عمل قرآن پاک کا 2 قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ پہلے نمبر پر وہ لوگ جو بے روزگاری کا شکار ہیں، جن کے پاس کوئی کام کرنے کو نہیں ہے، جو گھر میں فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، گھر والوں سے باتیں سننے کو ملتی ہیں، گلی محلوں سے، رشتہ داروں سے بہت سی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ گھر میں فارغ بیٹھا رہتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، اتنا زیادہ پڑھنے لکھنے کے باوجود، اچھی کوالیفیکیشن ہونے کے باوجود بھی گھر میں فارغ بیٹھا ہوا ہے۔ انہی لوگوں کے لیے آج کا یہ عمل بہت خاص ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ان لوگوں کے لیے جن کا اپنا کاروبار ہے، جن کا اپنا کوئی کام ہے، جو اپنے ملک سے باہر ہوتے ہیں، اپنے ملک میں ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان کا کام بند ہو گیا ہے، ان کے کاروبار میں رکاوٹیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ جیسا کام پہلے چل رہا تھا ویسا اب نہیں چل رہا، جس طرح پہلے منافع ہوتا تھا، برکت تھی، ترقی ہو رہی تھی، اب اس طرح کا کام نہیں ہو رہا۔ مختلف قسم کی رکاوٹیں بن گئی ہیں جس کی وجہ سے کام ادھورا رہ گیا ہے اور گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا ہے۔ ان 2 قسم کے لوگوں کے لیے آج کا یہ وظیفہ بہت خاص ہے، قرآن پاک کا عمل ہے۔ قرآن پاک کو تو ہر مسلمان مانتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ جو کچھ اللہ پاک نے فرما دیا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے اور وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے، رزق، دولت، پیسہ، یہ ہر انسان کو اس کے نصیب کے ساتھ ملتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دن رات محنت کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، پھر کہیں جا کر ان کو دولت ملتی ہے، پیسہ ملتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کرسی پر بیٹھے بٹھائے، اپنے دفتروں میں بیٹھے بٹھائے تھوڑا سا وقت دیتے ہیں اور اچھے پیسے کما لیتے ہیں، اچھی دولت کما لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ آپ کو ایسے دکھنے کو ملیں گے جو محنت کم کرتے ہیں، ان کو پیسہ زیادہ مل جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے آپ کو دکھنے میں ملیں گے جو محنت زیادہ کرتے ہیں، ان کو پیسہ کم ملتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک شخص ایک تجربہ کار عالم دین کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، جب میں نے اپنی بیوی کو شادی سے پہلے پسند کیا تو ایسا محسوس ہوتا کہ اللہ نے دنیا میں اس جیسا کسی کو نہیں بنایا، اور جب اس کو نکاح کا پیغام بھیجا تو مجھے محسوس ہوا کہ بہت سی دوسری عورتیں بھی خوبصورتی میں اس کے مثل ہیں، اور پھر جب میں نے اس سے شادی کر لی تو مجھے محسوس ہوا کہ بہت سی عورتیں تو اس سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ پھر جب ہماری شادی کو کچھ عرصہ بیت گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ تمام ہی عورتیں میری بیوی سے زیادہ بہتر ہیں۔ تو اس دانائے عالم نے فرمایا، اگر تم دنیا کی تمام عورتوں سے نکاح کر لو، تم سڑکوں پر آوارہ پھرنے والے کتوں کو ان عورتوں سے اچھا جاننے لگو۔ تو اس شخص نے حیرت سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کس لیے فرمایا؟ تو وہ اس عالم نے فرمایا، اس لیے کہ مسئلہ تمہاری بیوی کا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب حریص نفس، بھٹکتی آنکھیں اور خوف اللہ سے خالی دل دیا گیا ہو تو اس کی آنکھ کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اے انسان، تیرا مسئلہ یہ ہے کہ تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا۔ کیا تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے تمہاری بیوی تمہیں روز اول کی طرح محبوب لگنے لگے؟ تو اس شخص نے کہا، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ وہ دانا عالم فرمانے لگے، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور بے شک جو تم کرتے ہو اللہ پاک اس سے خوب باخبر ہے۔ حضرت سیدنا حامد اسود رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا ابراہیم خواصل رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں میں سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب کبھی سفر پر روانہ ہوتے تو کسی کو اطلاع نہ دیتے اور نہ ہی کسی کو اپنے ساتھ سفر پر چلنے کے لیے کہتے۔ جب کبھی سفر کا ارادہ ہوتا تو ایک برتن اپنے ساتھ لے جاتے جو وضو اور پانی پینے کے لیے استعمال ہوتا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے عبد المسیح، تم یہاں کیسے آ گئے؟ اس نوجوان نے عرض کی، حضور، اب میرا نام عبد المسیح نہیں بلکہ عبداللہ ہے،
یعنی اب وہ عیسائی مسلمان ہو چکا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنا پورا واقعہ بیان کرو کہ تم کس طرح مسلمان ہوئے، تمہاری زندگی میں یہ انقلاب کیسے آیا۔ اس نوجوان نے عرض کی حضور جب آپ رحمۃ اللہ علیہ مجھے چھوڑ کر آ گئے تھے تو میں وہیں موجود رہا اور میرے دل میں یہ خواہش مچلنے لگی کہ آخر میں بھی تو دیکھوں کہ وہ مکہ مکرمہ کیسی جگہ ہے جس کی طرف مسلمان سفر ہجر کی صحبتیں برداشت کر کے ہر سال حج کے لیے آتے ہیں، آخر اس میں ایسی کیا عجیب بات ہے۔ اسی خواہش کی بنا پر میں نے بھیس بدلا اور مسلمانوں جیسی حالت بنا لی۔ میری خوش قسمتی کہ وہاں ایک قافلہ پہنچا جو حرمین شریفین آ رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور اس قافلے میں شامل ہو گیا۔ جوں جوں ہمارا قافلہ مکہ مکرمہ سے قریب ہوتا جا رہا تھا میرے دل کی دنیا بدلتی جا رہی تھی، عجیب و غریب کیفیت کا عالم تھا۔ پھر جوں ہی میری نظر خانہ کعبہ پر پڑی تو میرے دل سے تمام ادیان باطلہ کی محبت نکل گئی اور دین اسلام کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی۔ میں نے فوراً عیسائیت سے توبہ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی اور میں مسلمان ہو گیا۔ اس وقت میرا دل بہت خوشی محسوس کر رہا تھا۔ قبول اسلام کے بعد میں نے غسل کیا، احرام باندھا اور دعا کی، اے اللہ عز و جل آج میری ملاقات حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہو جائے۔ بارگاہ خداوندی عز و جل میں میری دعا قبول ہوئی اور میں اب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے، اسے خوب شفقتوں اور محبتوں سے نوازا، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے حامد دیکھ لو سچائی میں کتنی برکت ہے۔ اس نوجوان کو حق کی تلاش تھی اور یہ اپنی طلب میں سچا تھا، لہٰذا اسے حق مل گیا، یعنی یہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ پھر وہ نوجوان ہمارے ساتھ ہی رہنے لگا اور وہ بہت بلند مرتبہ حاصل کیا، بالآخر وہ دار فنا سے دار بقا کی طرف روانہ ہو گیا۔ ناظرین اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ صبح اٹھنے سے پہلے یعنی جب بستر سے اٹھیں تو اپنے بیڈ سے چارپائی سے نیچے اترنے سے پہلے صرف 14 مرتبہ قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھ لینا ہے تو سارا دن رزق ختم نہیں ہوتا۔ اللہ پاک اتنا مال عطا فرما دیتے ہیں۔ آج ہم آپ کو سلام قولا من رب رحیم پڑھنے کی فضیلت، وظیفہ اور طاقت بتانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ صبح و شام کے وقت سورہ یاسین شریف کی صرف اس چھوٹی آیت کا وظیفہ پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ تو ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں سلام قولا من رب رحیم کی فضیلت کے بارے میں۔ قرآن پاک میں ہر مشکل بیماری کا حل موجود ہے، بس عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے۔ ایمان والوں کے لیے سورہ یاسین پاک کی آیت سلام قولا من رب رحیم بہت سے پوشیدہ اسرار ہیں اور بے شمار فضائل اور ہر قسم کے امراض سے شفا کا حل موجود ہے۔ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ یاسین پاک کا دل یہ آیت ہے۔ آج کل کالے علم اور کالے جادو کا مرض بڑھتا جا رہا ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی ہر گھر میں اس مرض میں مبتلا نظر آتا ہے۔ میں یہ عمل ان بہن بھائیوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو کالے علم کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ اگر کسی پر کالا جادو کر دیا گیا ہے جو کہ باعث شدید بیمار رہتا ہے، ایسے مرض کو صحت یاب کرنے کی غرض سے باوضو حالت میں 300 مرتبہ یہ آیت پڑھ کر پانی پر دم کریں اور 300 دفعہ پڑھ کر مریض پر دم کریں۔ دم کیا ہوا پانی روزانہ 7 دن تک پلائیں، اول و آخر درود پاک لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ کالا جادو ختم ہوگا، اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ملازمت کے لیے کسی نے حاصل سے جادو کیا ہے، کسی کی ملازمت یا کاروبار میں رکاوٹ ڈالی ہے تو اس کے واسطے ہر نماز کے بعد سلام قولا من رب رحیم کو 313 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ ہر رکاوٹ دور ہوگی۔ ناظرین ایک شخص نے مجھے بتایا کہ جب بھی موٹر سائیکل پر گھر سے نکلتا ہوں تو سلام قولا من رب رحیم کا ورد شروع کر دیتا ہوں۔ اس کی برکت سے ہر قسم کے حادثات پریشانیوں سے بچا رہتا ہوں۔ 2 مرتبہ تو یقینی حادثوں سے اللہ پاک نے مجھے اس آیت کی وجہ سے بچا لیا۔ ایک لڑکا اپنا تجربہ بتانے لگا کہ میں نے سلام قولا من رب رحیم صبح فجر کے بعد تسبیح کرتا ہوں جس کی وجہ سے میرا دل نیکی کی طرف مائل ہو گیا ہے، نماز میں خشوع و خضوع مل گیا ہے، ذکر و درود پاک پڑھنے کو خوب دل کرتا ہے۔ اللہ پاک نے جھوٹ غیبت چغلی سے بچا لیا ہے۔ سلام قولا من رب رحیم کی فضیلت اور اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ناظرین اگر کوئی بھی شخص روزانہ یہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اس کے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں یہ خود آپ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین یہ آیت اچھی شادی کے لیے بہت مجرب ہے۔ اچھا رشتہ ملنا خوشبختی کی دلیل ہے، کیونکہ بے شمار لوگ شادی کے مسئلے میں پریشان ہیں۔ اس پریشانی کا حل یہ ہے کہ سلام قولا من رب رحیم کو 40 دن تک روزانہ 12,900 مرتبہ
پڑھے انشاءاللہ اچھا رشتہ مل جائے گا اور شادی میں سکون ملے گا۔ جو شخص اس آیت کو روزانہ 129 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ اس کا ہر جائز کام اس اسم کی برکت سے ہو جائے گا۔ اولیاء کرام اور بزرگان دین اس آیت کی بہترین تعریف کی ہے۔ اس آیت کے ذکر کے برکت سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، فکر و فاقہ دور ہوتا ہے۔ اگر کسی کو روزگار نہ ہو تو اسے روزگار مل جاتا ہے، ملازمت مل جاتی ہے، آمدنی کم ہو تو اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان مقاصد کے لیے اس کو 16,641 مرتبہ روزانہ پڑھیں اور 40 دن تک اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ جو مقاصد ہم نے بیان کیے ہیں حل ہو جائیں گے۔ ایسی لا علاج بیماری جس کا انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہو، اس میں اس آیت کو 11 روز تک روزانہ 11,000 مرتبہ پڑھیں اور پانی پر دم کر کے مریض کو روزانہ پلائیں۔ انشاءاللہ مریض کے شفا یاب ہونے کا کوئی ذریعہ بن جائے گا۔ ایک قول کے مطابق اگر کوئی بیماری سے 300 مرتبہ روزانہ 21 دن تک پڑھے تو انشاءاللہ تندرست ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ وہ آیت مبارکہ ہے، اگر اس کے ساتھ آپ کے گناہ بہت زیادہ کیوں نہ ہوں، انشاءاللہ اس کے پڑھنے کے ساتھ ہی آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے آپ کے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ اس کے بعد 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ آخر میں میرے ناظرین، آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو دوسرے بھائیوں تک صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔